حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو شاہ عبد الرحیم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی نشانی مجھے دے کے جائیں، کوئی اپنا تبرک عطا کر جائیں۔ حضور نے ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرا، ایک موئے مبارک آئے، حضور نے وہ عطا فرمائے حضرت شاہ عبد الرحیم کو۔ الحمدللہ آج ہم بھی زیارت کریں گے۔ اس سالانہ پروگرام میں آج تبرکات کی زیارت کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں بھی ان موئے مبارک کی سند کیا ہے کہ یہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، بہت چھوٹا ہوں، بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں، اور جب بھی جذبات غالب ہوں تو بیان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، جب کسی زیارت کروانے والے نے یہ کہہ دیا نا یہ موئے مبارک ہیں، تو اب ہمارے لیے تو سوچنا بھی حرام ہے۔ ہم تو پورے ادب کے ساتھ زیارت کرتے ہیں، پورے احترام کے ساتھ زیارت کرتے ہیں، اور ویسے اس کی سند بھی مختلف بزرگوں کے ہاں موجود ہے۔ آج جو موئے مبارک زیارت کروائے جا رہے ہیں یہ ہمارے امیر اہل سنت جو ہیں ان کے چاہنے والوں کے حوالے سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ کچھ موئے مبارک ہمارے اس علاقے میں حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ذریعے پہنچے، کیونکہ مدینہ منورہ میں اہل عرب کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب اور کئی بزرگوں کے حوالے سے یہاں تک موئے مبارک پہنچے ہیں۔ لیکن یہ بات بہرحال ثابت ہے کہ جب زیارت موئے مبارک کی کروائی جا رہی ہے تو دل میں ادنا وہم بھی نہ پیدا ہو، پورے ادب کے ساتھ ان کی زیارت کریں، اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم کو خواب میں حضور نے موئے مبارک عطا کیے۔ جب ان کی آنکھ کھلی انہوں نے دیکھا ہاتھ خالی ہیں، موئے مبارک کوئی نہیں۔ اٹھ کے بستر پہ تلاش کیا، دائیں بائیں دیکھا، موئے مبارک نہیں نظر آئے۔ سوچا شاید یہ خوابی کی بات تھی، دوبارہ سو گئے، دوبارہ حضور کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا عبد الرحیم وہ موئے مبارک میں تیرے سرہانے کے نیچے رکھ آیا ہوں۔ جب دوبارہ شاہ عبد الرحیم اٹھے انہوں نے سرہانہ اٹھایا، دیکھا نیچے موئے مبارک موجود تھے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ہم نے خوبصورت بکس بنوایا، اس کے اندر موئے مبارک رکھے، سال میں ایک دفعہ ان کی زیارت کرواتے، ربیع الاول شریف کے ماہ مبارک میں لوگ آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ میں نے یہ بات اس لیے شروع کی تھی کہ اللہ کی ذات کو منوانے کے لیے نبی بھیجے گئے، نبیوں کو نشانیاں دی گئیں، ہمارے آقا کریم برہان الوہیت بن کے آئے، آپ کے تو وجود مبارک کا بال بال اللہ کی توحید پر دلیل ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک تھا، لوگ آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، میرے والد گرامی اس صندوق کو کھولنے کے لیے تالے کو چابی لگاتے ہیں، تالا نہیں کھلتا، بڑا وہ کوشش کر رہے ہیں، تالا نہیں کھل رہا، تھک گئے، چابی کو پھیر پھیر کے تالا نہیں کھلا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کشف بھی تھے، صاحب بصیرت تھے، لوگوں کو وہیں بٹھا کے خود چلے گئے، الگ حجرے میں بیٹھے مراقبہ کیا، حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عبد الرحیم کیوں پریشان ہو کہ تالا نہیں کھل رہا؟ یہ لوگ جو آئے ہیں نا زیارت کرنے، ان میں ایک ایسا ہے جس پر غسل فرض ہے، اس کا جسم پاک نہیں، اس وجہ سے تالا نہیں کھل رہا۔ نبی کے تو بال بھی دلیل ہیں، موئے مبارک بھی دلیل ہے۔ اللہ نے حضور کے جسم مبارک کو، وجود پاک کو جو شانیں عطا کی ہیں، ہمارا علم، ہمارا فہم، ہماری عقل ان بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی جو اللہ نے اپنے محبوب کو شانیں عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا تالا اس لیے نہیں کھل رہا کہ ایک بندہ ناپاک وجود لے کے آیا ہوا ہے، اس حالت میں وہ میرے منہ مبارک پہ نظر نہیں ڈال سکتا، اس لیے تالا نہیں کھل رہا۔ اب ذرا دل تھام کے سنے، میں جو اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ کتنے بندے تھے جن پر غسل فرض تھا؟ ایک۔ پر حضور کی پردہ پوشی دیکھیں، حضور کی کرم نوازی دیکھیں، حضور نے اس ایک بندے کا نام نہیں بتایا شاہ عبد الرحیم کو، یہ نہیں فرمایا فلاں کو جا کے کہو کہ وہ غسل کر کے آئے، نہیں،
حضور نے فرمایا عبد الرحیم جاؤ، جتنے لوگ آئے نا زیارت کرنے ان سب سے کہو یہ غسل کر کے آئے۔ اپنے اس ایک غلام کے عیب کو کیسے چھپایا ہے حضور نے، کیسے پردہ پوشی کی ہے حضور نے۔ ہمیں غلام بننا نہیں آتا، غلاموں کی عزتیں رکھنا حضور کو آتا ہے۔ اپنے ماڑے بھی ہوں ہوتے تو اپنے ہی ہیں نا، اپنے ماڑے بھی ہوں ہوتے تو اپنے ہی ہیں، اپنے گندے بھی ہوں ہوتے تو اپنے ہی ہیں۔ بس حضور کا بن کے رہیں، حضور کا ہو کے جئیں۔ حضور کو عزتیں نبھانا آتا ہے، حضور کو پردے رکھنا آتا ہے، غریب نوازی کرنا آتا ہے، کرم نوازی کرنا آتا ہے، ہمیں غلام بننا نہیں آتا۔ اب اپنے آپ کو ملکیت مصطفیٰ میں دیتے ہوئے ایک دفعہ محبت سے پڑھیں سب سے اولا و اعلیٰ میرے آقا کریم کے منہ مبارک بھی دلیل ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے 2-3 مرتبہ، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ منہ مبارک کی زیارت کرتے ہوئے کچھ احباب درود شریف پڑھ رہے تھے، منہ مبارک جھومنے لگ گئے، حالانکہ وہ بکس کے اندر تھے، کوئی ہوا ان تک پہنچ نہیں سکتی تھی، شیشے کے بکس کے اندر بند تھے منہ مبارک، لیکن درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، میں نے یہ منظر دیکھا کہ منہ مبارک جھومنے لگ گئے۔ اور کئی بزرگوں کے پاس میں نے منہ مبارک دیکھے ہیں، پہلے زیارت کی تو چھوٹے تھے، تھوڑے عرصے بعد زیارت کی تو بڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یہ بڑھ کیسے گئے؟ انہوں نے کہا روزانہ ان کے پاس بیٹھ کے ہم ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی تو زندہ ہے واللہ۔ جسم سے بال جدا ہو جائیں تو ان کے اندر نمو نہیں ہوتی، بڑھوتری نہیں ہوتی، پر یہ شان ہے حضور کے منہ مبارک کی کہ منہ مبارک بڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اور آج جو موقع ہمیں مل رہا ہے نا زیارتوں کا، ان کے حوالے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 248 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ انبیاء کے تبرکات، اہل اللہ کے تبرکات سامنے رکھ کے دعا مانگے، اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون۔ بنی اسرائیل وہ صندوق سامنے رکھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات ہیں، وہ دعا کرتے ہیں صندوق کے سامنے، اللہ دشمن پر فتح عطا کر دیتا ہے۔ آج زیارت کرتے ہوئے دعا مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی، اللہ کا قرب پانے کے لیے بھی، اور اپنے ملک کے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی آج دعا کا موقع ہے۔ تبرکات والا بکس سامنے ہو، اس وقت غفلت سے، غافل دل سے زیارت نہ کریں، اس وقت درود پڑھتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے زیارت کریں۔ ایک اور دلیل، ایک اور دلیل قرآن پاک سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، جاؤ ابا جان کے چہرے پہ رکھو، نظر لوٹ آئے گی۔ آپ نے 12 مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کا حصہ تھا، وجود کا حصہ تھا؟ وہ تو کپڑا تھا، صرف لگا ہے جسم کے ساتھ۔ منہ مبارک تو حصہ ہیں جسم کا، فرق سمجھے؟ وہ کرتا، وہ کپڑا جو نبی کے بدن سے لگ جائے وہ تو شفائیں بانٹ رہا ہے، تو جو وجود کا حصہ ہے منہ مبارک۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس حضور کا جبہ مبارک تھا، وہ پانی میں بھگو کے پانی مریضوں کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ حضور کا جبہ مبارک حضرت اسماء کے پاس تھا، وہ پانی میں بھگو کے پانی پلاتی، اللہ مریضوں کو شفا عطا کر دیتا۔ حالانکہ وہ جبہ جسم کا حصہ نہیں، وجود کا حصہ نہیں، صرف بدن سے مس ہوا ہے۔ نالین پاک حضور کے وجود کا حصہ ہے؟ نہیں، گائے کے چمڑے کے نالین ہیں، لیکن صرف لگے ہیں حضور کے قدموں کے ساتھ۔ اب ان نالین کو اتنی شان مل گئی ہے کہ نیل الشفا کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی یہ بات لکھی ہے، اگر دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاؤ اور دعا قبول نہ ہوتی ہو، نالین پاک کا نقش سر پہ رکھ کے دعا مانگو، اللہ دعا کو قبول فرما لے گا۔ اگر نقش نالین کی اتنی شان ہے تو نالین پاک کی شان کتنی ہوگی؟
نالین سر پہ رکھ کے دعا کرنے کا ذکر نہیں، نقش نالین، وہ کاغذ جس کے اوپر نالین کا نقشہ بنا ہوا ہے، اگر نقش نالین سر پہ رکھ کے دعا مانگیں دعا قبول ہوتی ہے، حالانکہ نالین وجود کا حصہ نہیں ہے، منہ مبارک تو وجود کا۔ یہ بات تو طے ہے، سب جانتے ہیں، اہل سنت کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے، ولی جتنا بھی بڑا ہو جائے نبی کے قدموں کی خاک کے برابر صحابی تک نہیں پہنچتا، نبی کی تو شان ہی بڑی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے اکابرین میں سے ہیں، محمود غزنوی آیا آپ کے پاس، 16 حملے کر چکا ہوں، سومنات فتح نہیں ہوتا، آپ نے اپنا جبہ دیا ہے۔ یہ جبہ کس کا ہے؟ نبی کا، ولی کا؟ ولی کا۔ 17ویں دفعہ بھی محمود غزنوی ہارنے لگا ہے، یاد آیا مرشدوں نے جبہ دے کے بھیجا تھا، فوج کے پیر اکھڑ گئے ہیں، نظر آ رہا ہے اب بھی ہار جاؤں گا، جبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا اللہ مجھے نہ دیکھ، یہ تیرے بندے کا، تیرے عاشق کا، تیرے عبادت گزار بندے کا لباس ہے، یا اللہ اس کے صدقے آج مجھے فتح عطا فرما دے۔ جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ اب وہ جبہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے وجود کا حصہ تو نہیں تھا، صرف جسم سے مس ہوا۔ آج تو آپ منہ مبارک سامنے رکھ کے دعا کریں گے، اس لیے یہ گھڑیاں، یہ وقت عام محفل سمجھ کے زیارت نہ کریں، بلکہ اپنے دل میں اچھی اچھی نیتیں لے کر اور دعائیں لے کر انتہائی ادب اور اخلاص کے ساتھ منہ مبارک کی زیارت کریں۔